شیخ چلی اور جادوئی تھیلا۔ شیخ چلی ہمیشہ کی طرح خوابوں کی دنیا میں گم تھا۔ آج اس کا نیا خواب کچھ یوں تھا کہ وہ ایک عظیم سوداگر بن چکا ہے۔ اس کے پاس اونٹوں کے قافلے ہیں، بازار میں اس کی بڑی بڑی دکانیں ہیں اور نوکر چاکر ہر وقت اس کے حکم کے منتظر کھڑے رہتے ہیں۔ ہر طرف اس کا نام ہے اور بادشاہ بھی اس کی عزت کرتا ہے۔ ایک دن شیخ چلی نے بازار میں ایک درویش کو دیکھا جو مجمع لگائے کہہ رہا تھا، یہ جادوئی تھیلا ہے، اس میں جو بھی چیز ڈالو گے وہ دگنی ہو جائے گی۔ شیخ چلی کا دل اچھل پڑا، وہ دوڑ کر گیا اور بولا، بابا جی یہ تھیلا مجھے دے دو۔ درویش نے اسے گھور کر دیکھا اور کہا، یہ کوئی عام تھیلا نہیں، اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھو ورنہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ شیخ چلی نے فوراً سر ہلا دیا، جی جی میں بہت سمجھدار ہوں، اب بالکل فکر نہ کریں۔ شیخ چلی نے تھیلا لیا اور فوراً اپنے گھر پہنچا۔ سب سے پہلے اس نے ایک مٹھی گیہوں تھیلے میں ڈالا اور جیسے ہی وہ نکالا وہ 2 مٹھیاں بن چکا تھا۔ شیخ چلی خوشی سے اچھل پڑا، واہ اب تو میں امیر بن جاؤں گا۔ اس نے جلدی سے کچھ سکے ڈالے، وہ بھی دگنے ہو گئے۔ پھر کچھ اور سامان ڈالا اور سب کچھ دگنا ہوتا گیا۔ شیخ چلی کا دماغ گھوم گیا، اب وہ عام چیزیں ڈالنے کے بجائے کچھ قیمتی چیزیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا، اگر میں سونے کی اینٹ ڈالوں تو 2 ہو جائیں گی اور اگر میں ہیرا ڈالوں تو بس مزہ آ جائے گا۔ وہ بھاگتا ہوا بازار گیا اور سونے کے سوداگر کے پاس پہنچا۔ جناب ایک سونے کی اینٹ دے دیجئے۔ سوداگر نے اسے اینٹ دی اور شیخ چلی نے جلدی سے وہ جادوئی تھیلے میں ڈال دی، مگر جیسے ہی اس نے تھیلا کھولا وہ خالی تھا۔ شیخ چلی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی ہیں، یہ کہاں گیا؟ اچانک ایک آواز آئی، یہ لالچی انسان، تھیلا عام چیزوں کو دگنا کرتا ہے مگر جب نیت خراب ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر شیخ چلی کے ہاتھ سے تھیلا بھی غائب ہو گیا اور وہ چیخ مار کر نیند سے جاگا۔ شیخ چلی نے چاروں طرف دیکھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ تھیلا، نہ سونا اور نہ ہی دولت۔ وہ افسردہ ہو کر بولا، ہائے اگر میں صرف عام چیزوں سے گزارا کرتا تو آج میرے پاس بہت کچھ ہوتا، مگر لالچ نے سب برباد کر دیا۔ اور یوں شیخ چلی کو ایک اور قیمتی سبق ملا، محنت سے کمایا گیا ایک سکہ لالچ سے گم ہونے والے خزانے سے بہتر ہے۔